آج کا کالم ہے جو میرا ایج گروپ یا مجھ سے کوئی 10-20 سال چھوٹے ہیں وہ تو اس کو بہت انجوائے کریں گے. تو میں اپنے نوجوان ویور سے معذرت خواہ ہوں، ان کو تو شاید ناموں کا بھی نہ پتہ ہو. اس کالم کا عنوان ہے نیلو سے عابدہ ریاض شاہد تک. کالم میں پڑھ دیتا ہوں. جو میرا ایج گروپ یا آگے جو مجھ سے کوئی 10, 15, 20, 25 سال چھوٹے ہوں گے وہ تو اس کو میرا خیال ہے بہت انجوائے کریں گے، لیکن ینگسٹرز کا مشکل ہے. ماضی کے عنوان ہے اس کا نیلو سے عابدہ ریاض شاہد تک. ماضی کی ممتاز ترین مقبول ترین اداکاراؤں میں شامل نیلو کی وفات پہ کالم بھر افسوس تو بنتا ہے کہ مرحومہ نے احساس فلم رائٹر ریاض شاہد کو شریک حیات بننے سے پہلے عیسائیت چھوڑ کے عابدہ بن کے اسلام کو گلے لگایا اور ملک کو شان جیسا ٹیلنٹڈ بیٹا بھی دیا. میری مرحومہ سے ایک ملاقات ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کی بنیاد رکھنے اور لارے پھیرے جیسی فلمیں پروڈیوس اور ڈائریکٹ کرنے والے نذیر مرحوم کے بیٹے میجر اختر نذیر کے گھر ڈنر تھا، جس میں باری ملک مرحوم سے لے کے ان کی اہلیہ سلونی مرحومہ تک فلم کے سینئر ترین لوگ موجود تھے. نیلو مرحومہ اپنے وقت کی سپر سٹار تھیں، لیکن ایک ایسی خاتون جس نے اپنے عروج میں بھی کسی اداکار، ہدایت کار، صنعت کار سے نہیں، ایک سر پھرے قلم کار ریاض شاہد کی شریک زندگی بننے کا فیصلہ کیا، جیسے کبھی مینا کماری نے کمال امروہوی اور راکھی نے گلزار کو جیون ساتھی بنایا تھا کہ انسان کی پہچان کا ایک طریقہ اس کی پسند اور ناپسند بھی ہے. نیلو مرحومہ نے ایک وقفے کے ساتھ شاندار طویل اننگ کھیلی جو اردو فلموں سے لے کے پنجابی فلموں تک پھیلی ہوئی تھی. میرے کچھ گیت بھی ان پہ پکچرائز ہوئے. فلم تھی سلطانہ ڈاکو، ہیرو تھے سدھیر، ڈائریکٹر تھے جعفر طاہر اور میوزک ڈائریکٹر تھے بابا چشتی کہ بر صغیر میں دوسرا بابا چشتی بھی کوئی نہیں. لیکن میرا موضوع فی الحال نیلو مرحومہ ہیں، جس نے جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد جس بہادری، بردباری، جفاکشی، محنت اور ذمہ داری سے اولاد کی پرورش کر کے اپنے محبوب اور مرحوم شوہر کی نشانیوں کو پروان چڑھایا، وہ قابل تحسین اور قابل تکریم ہے. بچپن اور لڑکپن کے سنگم پر میری فلم بینی کا آغاز جن فلموں سے ہوا، ان میں ہدایت کار محبوب خان اور دلیپ کمار کی شرح آفاق، آن اور سیف الدین سیف مرحوم کی 7 لاکھ سر فہرست ہیں، جس میں سنتوش صاحب، صبیہ محترمہ مرحومہ جیسے میگا سٹارز لیڈ کر رہے تھے. اس لادوال فلم میں 2 ایکسٹرا ٹائپ فنکار بھی شامل تھے جو فلم کی ریلیز کے بعد ٹاپ سٹارز میں شامل ہو گئے. ایک تھے تالش مرحوم، جن پر گیت پکچرائز ہو کے زبان زد عام ہو گیا، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں. دوسری تھی نیلو، جن پر یہ سدا بہار نغمہ پکچرائز ہوا، آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالما. سنتوش بھائی اور صبیہ بھابی ایک ایسا حسین و جمیل جوڑا تھا کہ ان سے نظریں نہیں ہٹتی تھیں، لیکن ان دونوں کی موجودگی میں ایک الڑ پہاڑی لڑکی یعنی نیلو پہ صرف ایک گیت پکچرائز ہوا، جس کے بعد اس جونیئر گمنام آرٹسٹ نیلو نے کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، جیسے اب یہ فنکارہ کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی کہ اسے ہی موت کہتے ہیں. نیلو مرحومہ جیسی فنکارہ کو خراج تحسین پیش کرنا تو مجھ جیسے فلم بین پر ایک چھوٹا سا قرض تھا ہی، لیکن ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میں ریاض شاہد مرحوم کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ایک نئی شان سے آشنا اور آراستہ کیا. لیکن آج نہ کسی کو اپنی فلم انڈسٹری یاد، نہ اس کی نابغہ روزگار ہستیاں یاد، جن کی فہرست میں ریاض شاہد نمایاں ترین ناموں میں سے ایک ہے. زرقا اور یہ ام جیسی فلموں کا یہ خالق بہت جذباتی مسلمان اور سرتا پا پاکستانی تھا، جس کی ہر فلم میرے اس تبصرے کی تائید کرے گی. اس معاشرے کے اصل مسائل سے لے کر فلسطین اور کشمیر تک زندگی بھر اس کا روگ بنے رہے اور یہی حساس قلمکار کی جان بھی لے گئے. یہ ریاض شاہد تھا کون؟ یہ 10 بھائی تھے. ریاض سے چھوٹا فیاض پہلے سے ہی فلم انڈسٹری سے وابستہ تھا اور معروف عکاس نبی احمد کا شاگرد. بھروسے کی ریلیز کے بعد ہی اس فلم جینیس نے خود کو منوا لیا. ریاض شاہد کو سیاسی جوڑ توڑ، مصوری، شاعری، موسیقی اور پامسٹری سے خاصا شغف تھا. اکرام لدھیانوی لکھتے ہیں، ایک روز اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس نے خود کہا میری عمر بہت تھوڑی ہے. اسے فلمی دنیا راس نہ آئی، فلمی دنیا نے اسے زندگی دی اور اسی نے اسے موت بھی دے دی. اکرام لدھیانوی نے پکا دشمن کے عنوان سے لکھا، ملیشیا کا کھلا کرتا پاجامہ، سردیوں میں اس پر شتری رنگ کا اوور کوٹ،
رنگ اس کا گورا تھا، بال سنہری، آنکھیں شربتی، گردن موٹی، جسم سڈول اور آواز بھاری. بھولا بسرا دانشور مرحوم ستار طاہر ریاض شاہد کی موت کا منظر یوں بیان کرتا ہے: سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی. اس بے ثبات دنیا اور زندگی میں بعض زندہ رہنے والی فلموں، کرداروں، مکالموں اور تحریروں کا خالق آس پاس سے بے خبر زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا. عابدہ بھابھی یعنی نیلو کے چہرے پہ ویرانی تھی، اور ریاض شاہد کی بوڑھی والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی. پھر ریاض شاہد کو کھانسی آئی. اس کا نحیف و نزار اور خون سے نچڑا جسم دوہرا تیرا ہو گیا. عابدہ بھابھی نیلو نے سہارا دے کے تھوڑا سا اٹھایا. ہماری بھیگی آنکھوں نے دیکھا ریاض شاہد کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. یو سی ایچ کے باہر مرحوم اداکار محمد علی کا کرتا پسینے کی شدت سے ان کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا. ان کے چہرے پہ حزن و ملال تھا. اداکار حبیب کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں. ایک پیاری سی بچی تتلی کی طرح چک پھیریاں لیتی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، جسے دیکھ کے ہر شخص رو رہا تھا. یہ ریاض شاہد مرحوم کی چہیتی بیٹی زرکا تھی. کسانوں نے 6 فروری کو بھارتی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کسان مسلسل ترنگے کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بھارت میں مظاہروں کو دیکھ کے آپ انڈیا کے مستقبل کی کیا پیش گوئی کرنا چاہیں گے؟ کیا انڈیا واقعی ٹوٹنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی میرے شرما صاحب، ترنگے کی بے حرمتی بھارتی کسان نہیں کر رہا. کسان دھرتی کا بیٹا ہوتا ہے، وہ دھرتی کے سمبل کی بے عزتی نہیں کر سکتا. دوسری طرف ریالٹی یہ ہے کہ جو اس وقت کے رولرز، میں ہندوستان کی بات، بھارت کی بات ہرگز نہیں کروں گا. وہاں بڑے بڑے خوبصورت، عالی شان، خوبصورت سوچ رکھنے والے لوگ بالکل موجود ہیں. لیکن اس وقت جو طبقہ، جو کلاس، جو مائنڈ سیٹ حکمران ہے، وہ ترنگے کی توہین، عملاً توہین وہ لوگ کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نون لیگ وغیرہ کے لوگوں نے ہمارے جو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے مزار پہ انہوں نے نعرے بازی وغیرہ کی ہے. اس کو بڑا اسکینڈلائز کیا گیا. حالانکہ میں اس جماعت کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ وہ جوش جذبات میں اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یا کوئی نعرے بازی کر دی ہے یا وہ جو جنگلہ سا لگا تھا پھلانگ گئے جوش جذبات میں، تو ان کو یہ مت کہو. بنیادی طور پہ ہوتا ہی اچھا. ہاں، اس میں میں نے ایڈ کیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے دفاتر میں جہاں رشوتوں کا لین دین ہوتا ہے، کمیشنز اور کک بیکس طے ہوتے ہیں، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. اس وقت شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک مائنورٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے، یہ بیسیکلی بھارت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. اور کسانوں کے بارے میں، کسان ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی. وہ بھلے پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، اس کا احترام کرو، اس کو عزت دو، اس کو جوتے نہ مارو، اسے ٹھڈے نہ مارو. میں نے چند دن پہلے ایک انتہائی تکلیف دہ تصویر دیکھی اپنے اخبارات میں. وہ کلوز اپ تھا، چہرے کے اوپر کسی پولیس والے کا بوٹ تھا کسی کسان کے چہرے پہ. تو بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. گھروں کو اکٹھا رکھنا، اس کے لیے خاص طرح کی حکمت، بصیرت، صلاحیت، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گھر نہیں اکٹھا رہ سکتا اگر آپ ناانصافیاں کرو گے اس کے مکینوں سے. یہ نہ، بالکل نہیں. اور ہندوستان تو ایک بہت بڑا گھر ہے، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، چونکہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے.
تو یہ توڑنے وغیرہ اگر یہی حرکتیں رہیں، یہی باتیں نہیں، تو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. میں توڑنے ووڑنے والی بات نہیں کرتا، اس کی بہت بھاری قیمت ہندوستان کو چکانا. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک پارٹی ہے، اس کی کیا کر دیا تھا جرمنی کے ساتھ؟ ایک پارٹی تھی، کون اسے ہیڈ کر رہا تھا؟ اور لوگ مثال دیتے ہیں نریندر مودی صاحب کے بارے میں کہ جی یہ ہٹلر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نہیں اس حد تک جا رہا، لیکن کیا تھا، وہ ایک پارٹی تھی. دوسری جنگ عظیم پھر انجام دیکھو، پھر ان کا بھی انجام دیکھ لو، بنکر اور سوسائڈ. تو اس لیے میں پیش گوئیاں کر رہا ہوں، میں نجومی تو ہوں نہیں، لیکن جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اور جس سمت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے آپ کوئی اچھی خبر کی توقع میرا خیال ہے نہ رکھیں تو بہتر ہے. اللہ کرے یہ ری وزٹ کر لیں اپنے معاملات کو اور صورتحال امپروو کر جائیں.